department. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ واجب الاحترام وائس چانسلر لاہور گیرزن یونیورسٹی، قابل صد احترام رجسٹرار، ڈینز، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اور دیگر سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس معزز ایوان کے انعقاد پر میں نہ صرف خوش ہوں بلکہ انتظامیہ کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اور خاص طور پر مجھے اظہار خیالات و جذبات کا موقع فراہم کیا۔ میری خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ایوان نے میری امید روشن کی ہے کہ میں اپنے احساسات کا اظہار کر سکوں جو یہاں سے ہوتے ہوئے شاید دنیا کے ارباب اختیار و اقتدار تک جا پہنچیں اور ہم فلسطین کے لیے مثبت اقدام اٹھا سکیں۔ جی ہاں سامعین محترم، گزشتہ کئی ہفتوں سے مشاہدے میں آنے والے ظلم کے حالات آج مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ حرصوں کے مفاد پرستی اور حرص و ہوا کے اس بدترین دور میں دنیا کا گوشہ گوشہ جہنم کا بھیانک منظر پیش کر رہا ہے۔ شہر و قصبات ہوں کہ دور افتادہ دیہات، کوچہ و بازار، مدرسہ و کالج، امراء کے رنگین بام و در، غرباء کے شکستہ گھر، سب کے سب زبان حال سے اپنی اضطرابی حالت اور سماوی کیفیت کا رونا رو رہے ہیں۔ بلاد اسلامیہ خصوصی طور پر اذیتناک حالات سے دو چار ہے۔ باہمی چپکلش، طبقاتی امتیازات، اندرونی فسادات، خونی انقلابات، باہم جنگ و جدال اور قتل و غارت عذاب الہی بن کر اسلامی ممالک پر مسلط ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی تباہی، فلسطین پر اسرائیل کا ظلم و ستم، کشمیریوں پر ہندوؤں کی چیرہ دستیاں، فلپائنی مجاہدین پر عیسائیت کی ستم رانیاں، عراقی مسلمانوں پر لشکر باطل کی وحشیانہ جفا کاریاں عالم اسلام کی بے بسی کا واضح ثبوت ہیں۔ کاش ہم آئے کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل پیرا ہوتے، کلو مومنون اخواتن کے ایمان افروز ارشاد پر کام کرتے، قائدین قافلہ اسلام کے کارناموں کو مشعل راہ بناتے، تو ہماری راہ میں حائل ہونے والی ہر چٹان پاش پاش ہو جاتی، کیونکہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ سامعین محترم، میرا یہ دل پارا پارا ہے۔ فلسطین لہو لہان ہے، قبلہ اول ہماری پہچان ہے، وہ شامل ایمان ہے، اور میرا یہ وجدان ہے کہ اہل فلسطین یہ دعائے حسن گمان ہے کہ اس وقت مسلم امہ کے مزاج جو سومناتھ کے مندروں میں پڑے بت بنے ہوئے ہیں، کوئی غزنوی مزاج اٹھے اور انہیں پاش پاش کر دے۔ ہزاروں بہنیں چیخ رہی ہیں کہ کوئی محمد بن قاسم ان کی جانب پیش قدمی کرے۔ پھول چہروں والے بچوں کے اٹھتے ہوئے جنازے برزخ سے پکار رہے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث
حفاظت غزہ و بیت المقدس کے لیے ادھر کا رخ کرے. باخدا میں سچ کہہ رہا ہوں, ہمارے بہن بھائیوں اور بچوں کی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہیں, ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں, جگر چیر دیے گئے ہیں. اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیموں کی قراردادیں بے اثر و بے سود ہیں. یہ وقت ہم سے نہ صرف ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ چلیں اور سیسا پلائی دیوار بن جائیں, قرآن کے اس فرمان کے مطابق بن جائیں کہ کأنہم مصداق مرصوص, کأنہم بنیان مرصوص کے مصداق ہو جائیں. سراپا احتجاج و جہاد کریں. جس کے پاس قلم ہے وہ قلم سے جہاد کرے, جس کے پاس دولت ہے وہ دولت سے جہاد کرے, جس کے پاس مہارت و سکلز ہیں وہ مہارت سے جہاد کرے, جس کے پاس علم ہے وہ علم سے جہاد کرے. جو معیشت کو ہلا سکتا ہے وہ ظالموں کی معیشت کو برباد کرے. جس کے پاس طاقت ہے باخدا وہ طاقت سے جہاد کرے. ہم میں سے ہر ایک ابابیل ہے, خدائی امداد زمینی تابش کی منتظر ہے. فرشتے گردوں سے اترنے کے لیے فضائے بدر کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے چمن کے پھول خطرے میں ہیں. نم آنکھوں سے لکھی گئی یہ تحریر فقط الفاظ کا گھورک دھندا نہیں, باخدا نہیں. میں تو نہا خانہ دل سے اپنے بڑوں سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ چلو جو کچھ ہوا جانے دو, قسمت کا لکھا سمجھو, بانداز دگر اٹھ کر کرو اب بزم آرائی. چمن والو خدارا اب تو حفظ رنگو بو کر لو, بہت دن دستے گلچی نے گلوں پہ مشق فرمائی. تھینک یو ویری مچ.